یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کے روزے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں صحیح روایات موجود ہیں جس سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن کچھ واعظین اور ذاکرین اور شیعہ کے کچھ علماء یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کا انکار کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ اہل بیت کے دشمنوں نے ایجاد کیا ہے، اس کا حدیث کے ساتھ اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر وہ روایات اور احادیث موجود ہیں جن روایات کو اہل تشیع کے بڑے بڑے محدثین نے قبول کیا ہے۔ وہ روایات بتاتی ہیں کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کا روزہ یقیناً فضیلت والا روزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور ائمہ اہل بیت نے اس روزے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جب ہم احادیث اور روایات کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کی مستند کتابوں میں درجنوں احادیث عاشورہ کی فضیلت پر موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 2000 سے لے کر 2007 تک 8 احادیث بیان کی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں 2637 سے لے کر 2663 تک تقریباً 27 احادیث عاشورہ کے فضائل میں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری میں 2006 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کا، کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی بھی روزے کو فضیلت دے کے اس قدر اس کی تحری فرماتے ہوں، اس کا قصد اور ارادہ فرماتے ہوں جتنا کہ آپ علیہ السلام عاشورہ کے روزے کا قصد فرماتے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کو رکھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور اس کے علاوہ متعدد احادیث کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ سر دست ہم نے حوالہ جات پیش کریں اہل تشیع کی کتابوں سے، تاکہ ان ذاکرین کو اور ان شیعہ علماء کو کم از کم اپنی کتابوں کو تو دیکھنے کی توفیق نصیب ہو کہ ان کی کتابوں میں یہ روایات اور احادیث موجود ہے جن روایات اور احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں نے گڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اہل تشیع کی کتب اربع میں شامل کتاب تہذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی، اور یہ دوسری کتاب ہے کتب اربع کے اندر موجود الاستبصار ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی۔ یہ اہل تشیع کے نزدیک یہ کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ہے، یہ اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں کتب اربع کے اندر یہ شامل کتابیں ہیں۔ اس میں ابو جعفر محمد بن حسن طوسی تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 4 کتاب الصیام صفحہ نمبر 567 پہ روایت نمبر 5089، 5090 اور 5091 اور 5092 یہ مسلسل روایات لے کے آئے ہیں، 1 2 3 4 روایات تہذیب الاحکام میں، اور 3 روایات الاستبصار میں 2323 سے لے کر 2324 اور 2325 یہ روایات اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے، اور یہاں طوسی صاحب نے پہلے عنوان لکھا ہے کہ وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ التَّرْغِيبُ فِي صَوْمِهِ وَقَدْ وَرَدَتِ الْكَرَاهِيَّةُ أَيْضًا، کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلت میں ترغیب بھی وارد ہے اور اس کی کراہیت بھی وارد ہے۔ اما ما روی من الترغیب فی صومہ فقد روا، تو جو ترغیب کی حدیث ہے ان کو روایت کیا۔ 5089 نمبر حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال صوموا العاشوراء التاسع والعاشرہ فانہ یکفر ذنوب سنۃ، مولا علی فرماتے ہیں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور 5090 نمبر حدیث ہے صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ اور 5091 نمبر حدیث ہے امام
ابو جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیام یوم عاشورہ کفارۃ سنتن، یوم عاشورہ کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 5092 نمبر جو روایت ہے اس میں امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لازقت السفینۃ یوم عاشورہ علی الجودی فامر نوح من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہی کو جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جودی پر ٹھہری تھی، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے جنوں انس کو حکم دیا تھا ان یصوموا ذلک اليوم، وہ اس دن روزہ رکھیں۔ وقال ابو جعفر، اور امام محمد باقر فرماتے ہیں اتدرون ما هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحواء، یہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے رستہ بنایا، فاغرق فرعون ومن معه، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اسی یوم عاشورہ کو ہلاک کیا، وہذا اليوم الذي غلب فيه موسیٰ فرعون، اور یہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ عطا فرمایا، وہذا اليوم الذي ولد فيه ابراہیم، اور اسی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم یونس، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی توبہ کو قبول فرمایا، وہذا اليوم الذي ولد فيه عیسی ابن مریم، اور اسی یوم عاشورہ 10 محرم حرام کو جناب عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہذا اليوم الذي يقوم فيه القائم، اور یہی دن ہے جس دن جناب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ یہ تہذیب الاحکام اہل تشیع کی اور یہ الاستبصار اہل تشیع کی کتب اربعہ میں شامل کتابیں ہیں۔ ان احادیث اور روایات کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے شیعوں کے بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے موجم الرجال لکھی ہے، 23 جلدوں میں ایک بہت بڑی رجال کی اہل تشیع کی کتاب ہے موجم الرجال، اس کے مصنف ابو القاسم خوئی اپنی کتاب مسند العروۃ الوثقی میں انہی روایات کی تصحیح کرتے ہوئے ان کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور ان روایات کے مطابق باقاعدہ شیعہ محدث اور شیعہ عالم نے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ وہ مسند العروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ فالاقوی استحباب الصوم فی ھذا الیوم، اس دن روزہ رکھنا یہ اس کا مستحب ہونا ہی زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، من حیث ہوا کما ذکرہ فی الجواہر، جس طرح کہ جواہر میں ذکر کیا، اخذم بہذہ النصوص السلیمہ عن المعارض، کہ ان نصوص سلیمہ کو اخذ کرتے ہوئے، ان سے دلیل پکڑتے ہوئے اور ان سے سند لیتے ہوئے جو کہ اپنے معارض سے بالکل جو ہے وہ سلیم ہے، یعنی صحیح ہے، ان کا جو معارض ہے وہ صحیح نہیں، یعنی جو روایات یوم عاشورہ کے روزے کی کراہیت کو بیان کرتی ہیں وہ سلیم نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہیں جو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کے روزے کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن میں روزہ رکھنا وہی مستحب ہے، اور اس کا مستحب ہونا ہی زیادہ قوی ہے۔